الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 57 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں ہم انشاء اللہ تعالی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 597 تعلیق نمبر 194 ابواب الوتر سے آغاز کریں گے۔ حسب معمول ہر موضوع پہ چند حدیث پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو حدیثیں مطلب ایک ہی مفہوم اور معنی کی ہیں وہ سبھی ریکارڈ نہیں کی جائیں گی، تاکہ ایک ہی چیز کو ہم ایک ہی لیسن میں ریپیٹ نہ کریں۔ تعلیق 194 میں ہے، اور نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وتر میں 1 اور 2 رکعت کے درمیان سلام پھیرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی بعض حاجتوں کے لیے حکم فرماتے۔ اس کے بعد والی بھی روایت سن لیجئے۔ امام قاسم نے فرمایا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے لوگوں کو 3 رکعت وتر پڑھتے دیکھا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سب یعنی خواہ 3 پڑھے خواہ 1 رکعت جائز ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب شرح سن لیجئے۔ وتر 1 رکعت ہے یا 3، اس بارے میں ہمیشہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ وتر صرف 1 رکعت ہے، اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ 3 رکعت ہے۔ آج کل غیر مقلدین نے اسے بھی افتراق بین المسلمین کا ذریعہ بنا لیا ہے، اس لیے اس پر کچھ تفصیلی کلام ضروری ہے۔ کچھ بحث 138 کے تحت جلد ثانی صفحہ 46 پر ہو چکی ہے۔ ہمارے دلائل حسب ذیل ہیں، دلائل سماعت فرمائیں۔ نسائی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے۔ دوسری روایت، اس میں ایک سطر بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، پہلی میں انا انزلنا، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ اسی میں اس کے بعد والے باب میں متعدد طرق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت وتر پڑھا۔ امام حاکم مستدرک میں علی شرط الشیخین ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی کو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، صرف ان کے آخر میں سلام پھیرتے تھے۔ دارقطنی اور بہقی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کا وتر 3 رکعت ہے، دن کے وتر مغرب کی طرح۔ امام ابو جعفر طحاوی نے ابو خالد سے روایت کیا کہ میں نے حضرت ابو العالیہ سے وتر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب نے بتایا کہ وتر 3 رکعت ہے۔ علامہ ابن عبد البر تمہید میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطیرہ سے منع فرمایا، یعنی صرف 1 رکعت نماز پڑھنے سے۔ مسلم اور ابو داؤد نے بطریق علی بن عبداللہ بن عباس ان ابی ہی روایت کیا، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سویا، اس کے اخیر میں ہے کہ حضور نے وتر 3 رکعت پڑھا۔ سر دست یہ 7 حدیثیں ہیں۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت انس، حضرت ابن مسعود
حضرت حذیفہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وغیرہ کا یہی مذہب ہے، حتیٰ کہ حضرت امام حسن بصری اور امام کرخی نے فرمایا کہ مسلمانوں نے اسی پر اجماع کیا ہے کہ وتر 3 رکعت ہے، آخر کے سوا کہیں سلام نہ پھیرے۔ تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور فقہائے سبعہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اس کے حوالے سے اب اتنی معلومات انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے کافی ہوگی، تو کبھی بھی کسی بھی وہابی کی بے تکی باتوں میں خائف نہیں ہونا، گھبرانا نہیں آپ نے، کیونکہ بخاری کا ریفرنس دے کر وہابی جو ہے اپنی کم عقلی اور کم علمی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ حدیثیں صرف بخاری میں نہیں ہیں، اور بخاری بھی حدیث کا مطلب کیا ہے یہ نزہۃ القاری شرح بخاری میں ہمیں بطریق احسن سننے اور سمجھنے کا موقع عالم کورس اردو کے ذریعے مل رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ لوگوں کو میں سکھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، بالکل 100% مطمئن رہیں کہ اللہ کے فضل سے فقہ حنفی کے جو مسائل ہیں عین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ کیا ہیں؟ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اور ہم اس بات کا انکار کرتے ہی نہیں ہیں کہ علماء کرام میں اختلاف رہا ہے، اختلاف ہے اور اختلاف رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہر بندے کی ذہنی صلاحیت مختلف ہے۔ جی ہاں، دنیاوی قوانین دیکھ لیں، دنیاوی کسی قانون کو توڑا کسی نے، اس مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، ایک جج کوئی اور فیصلہ کرتا ہے، دوسرا کوئی اور فیصلہ کرتا ہے۔ مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے، معلومات کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں مطلب پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 612، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے، اور یہ حضور کی رات میں نماز تھی، اس میں سجدہ اتنا طویل فرماتے کہ اس میں 3 میں سے کوئی 50 آیت پڑھ لیتا، کہ تم میں سے کوئی 50 آیت پڑھ لیتا، اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر داہنی کروٹ پر لیٹتے جہاں تک کہ مؤذن نماز کے لیے حاضر ہوتا۔ تو یہ 11 رکعتوں میں 8 رکعت تہجد کی نماز تھی اور 3 وتر کی نماز تھی۔ حدیث نمبر 618، 619 اور 20، یہ تقریباً مضمون ان کا ملتا جلتا ہے۔ ہاں، حدیث نمبر 19 میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، بلکہ 20 سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چلے 19 پڑھ دیتے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ عاصم نے کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے فرمایا قنوت ہے، میں نے پوچھا رکوع سے پہلے یا بعد؟ تو فرمایا رکوع سے پہلے۔ عاصم نے کہا فلاں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ رکوع کے بعد ہے، تو فرمایا اس نے غلط کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف 1 مہینہ قنوت پڑھا۔ حضور نے کچھ لوگوں کو مشرکین کی ایک قوم کی جانب بھیجا تھا جنہیں قرا کہا جاتا تھا، یعنی قرآن کے قاری، جو 70 تھے۔ ان لوگوں کے علاوہ ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین عہد تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ قنوت پڑھا، ان کی ہلاکت کی دعا فرماتے تھے۔ مطلب ہوا یہ تھا کہ یہ جو 70 افراد تھے نا، ان کو دھوکے سے وہ لوگ لے گئے تھے قبیلے والے، تو ان کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، تو ان کے لیے پھر بد دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی ہلاکت کی، ان کی بربادی کی دعا کی 1 مہینہ تک۔ ابواب الاستسقاء، استسقاء ہوتا ہے پانی طلب کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور غفار کی اللہ مغفرت فرمائے اور اسلم کو سلامت رکھے، اور ابن ابی زناد نے کہا یہ دعا صبح کی نماز میں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 622 ہے،
مسروق نے کہا ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں یعنی مکے والوں کے اسلام سے روگردانی دیکھی تو یہ دعا کی، اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ان پر 7 سال کا قحط مسلط فرما، تو انہیں قحط نے آ لیا جس نے ہر چیز ختم کر دی جہاں تک کہ ان لوگوں نے چمڑے مردار تک کھائے، اور جب آسمان کی جانب طاقتے تو بو کی وجہ سے دھواں دکھائی دیتا، تو ابو سفیان نے خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی اطاعت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے اور تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، اللہ سے ان کے لیے دعا کرو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا تو تم اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک ظاہر دعاں لائے گا، اللہ کے اس ارشاد تک ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب کھولے دیتے ہیں، تم پھر وہی کرو گے جس دن ہم سب سے بڑی گرفت کریں گے۔ یہ گرفت واقعہ بدر ہے، دعاں اور یہ گرفت اور تسلط اور روم کی نشانی ظاہر ہو چکی۔ حدیث نمبر 623 ہے، عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے دیکھا، اور گورے رنگت والے جن کے روئے انور کے صدقے میں بادل سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے حامی اور بیواؤں کی پناہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تعلیق ہے، اور عمر بن حمزہ نے کہا ہم سے سالم نے اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہوئے کہا، اور کبھی شاعر کے اس قول کو یاد کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو دیکھتا جو بارش کی دعا کرتے ہوئے اس وقت تک ممبر سے نہیں اترتے جب تک تمام پر نالے زوروں سے گرنے نہیں لگتے، اور یہ ابو طالب کا شعر ہے۔ اچھا، یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ جناب ابو طالب نے یہ قصیدہ لامیہ 110 اشعار کا ہے جو بحر طویل میں ہے۔ ابو طالب نے یہ قصیدہ کب کہا تھا اور کہنے کا سبب کیا ہوا یہ تحقیقی طور پر معلوم نہیں۔ خطابی نے ایک حدیث سے ذکر کیا کہ حضرت عبد المطلب کی عہد میں مسلسل کئی سال قحط پڑا، تو حضرت عبد المطلب قریش کے ساتھ کوہ ابو قبیس پر گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمراہ لے گئے، حضور کو کاندھے پر بٹھا کر بارش کے لیے دعا کی تو فوراً بارش ہوئی۔ علامہ سہیلی نے فرمایا کہ اسی موقع پر ابو طالب نے یہ قصیدہ کہا تھا، اقول و باللہ توفیق، میں کہتا اور اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں۔ اس قول سے قصیدے کے اشعار ابا کرتے ہیں، جیسے کہ بھی آ رہا ہے۔ علامہ زرقانی نے ابن عساکر کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جلحمہ بن ارفطہ نے بیان کیا ہے کہ میں مکہ آیا، اس وقت قحط کی وجہ سے اہل مکہ سخت تنگی میں تھے، کسی نے کہا لات و عزا کے پاس چلے، کسی نے کہا نہیں تیسرے بت منات کے پاس چلو۔ ایک معمر خوبصورت صاحب الرائے نے کہا کہاں بہہ کے جاتے ہو، تم میں بقیہ ابراہیم سلالہ اسماعیل موجود ہے۔ لوگوں نے کہا تمہاری مراد ابو طالب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سب لوگ ابو طالب کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آئے، سب ان کی طرف لپکے اور کہا ابو طالب اس وادی میں قحط ہے، اہل عیال تنگی میں ہیں، چلو اور بارش کی دعا کرو۔ یہ سن کر ابو طالب نکلے، ان کے ساتھ ایک صاحب زادے تھے جو ایسے سورج معلوم ہوتے تھے جس پر سے ابھی کالی گٹا چھٹی ہو، ان کے ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ابو طالب نے ان صاحبزادوں کو لیا اور ان کی پشت کعبے سے لگا دی۔ ان صاحبزادے نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اس وقت آسمان سے بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، اب ہر چہار طرف سے بادل اٹھا اور موسلا دھار برسنے لگا کہ وادی بہہ اٹھی اور شہر دیہات والے سب کے سب سیراب ہو گئے۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ابو طالب کہتے ہیں، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں چند اشعار کا۔ اور گوری رنگت والے جن کے روئے انور کے صدقے میں بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے مأوا، بیواؤں کی پناہ، آل ہاشم کی تباہ حال ان سے پناہ لیتے ہیں، یہ لوگ ان کی بارگاہ میں نعمت و فضل میں ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ اس قوم میں محبت نہیں، انہوں نے ہر رشتہ و تعلق کاٹ ڈالا اور ہماری عداوت و ایذا رسانی کا اعلان کر دیا اور علیحدہ پسند دشمن کی بات مان لی اور ہمارے خلاف ایسی قوم سے معاہدہ کر لیا جو متہم ہیں اور ہمارے پیچھے غصے سے انگلیاں چباتے ہیں، میں نے گندمی نیزے اور بادشاہوں سے ملی ہوئی تیغ براں کے ساتھ صبر کیا۔
ہمارے خلاف ایسی قوم سے معاہدہ کر لیا جو ہماری عداوت میں متہم ہے اور ہمارے پیچھے غصے میں انگلیاں چباتے ہیں۔ یہ شیب ابی طالب میں جب محصور تھے نا، اس وقت کا یہ شعر معلوم ہوتا ہے۔ آگے ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور یہ کہتے انا کننا نتوسل الیکا، اور یہ کہتے اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر آتے تو ہمیں تو سیراب کرتا، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لے کر آئے ہیں، ہم پر می برسا تو می برستا۔ اچھا، یہاں پر وسیلے کی بحث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کیا کرتے تھے، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر بارش برسا۔ دعا قبول ہوتی اور بارش برستی۔ اس سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو کیا ملتا ہے؟ علامہ ابن حجر اور علامہ عینی نے فرمایا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صالح یعنی نیک بندہ اور دیندار لوگوں سے اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے خدا کی بارگاہ میں سفارش طلب کرنا مستحب ہے۔ نیچے لکھا ہے اس پر غیر مقلدین اور توسل کے منکرین یہ کہتے ہیں اس حدیث میں توسل سے مراد دعا کی درخواست ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس سے دعا کی درخواست کی تھی۔ اقولو مفتی صاحب فرماتے ہیں دوسری روایتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر یہ لوگ صرف بخاری ہی کی روایت پر ایمان رکھتے تو ایسی بے تکی بات نہیں کرتے۔ بخاری کے الفاظ پر ایک نظر ڈالیں، حضرت عمر عرض کرتے ہیں انا کننا نتوسلو، حضرت عمر بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کرتے ہیں اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کو وسیلہ بناتے تھے اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ لاتے ہیں، ہمیں سیراب فرما۔ یہ عرض اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہے، حضرت عباس کی خدمت میں نہیں۔ اس میں صاف صاف تصریح ہے کہ اے اللہ ہم اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ لاتے ہیں، ہم کو سیراب فرما۔ یہ عرض داشت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہے حضرت عباس کے وسیلے سے۔ پھر یہ کہنا کہ توسل سے جہاں مراد دعا کی درخواست ہے، ابلا فریبی اور حدیث کی تحریف معنوی نہیں تو کیا ہے؟ دوسرے طرق میں جو دعا کے کلمات مروی ہیں ان میں بھی تقریباً یہی مضمون ہے۔ کبھی ان میں سے کچھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ زندہ کا توسل درست ہے، مردے کا شرک۔ اقولو مفتی صاحب فرماتے ہیں اولاً اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی جسمانی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، تو یوں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل درست ہوا کہ آپ زندہ ہیں۔ اور یہ کہنا کہ اگر حضور اقدس سے توسل اب بھی جائز ہوتا تو حضرت عمر نے حضور ہی سے کیوں توسل نہیں کیا، حضرت عباس سے کیوں کیا؟ یہ پہلی سے بھی بڑی جہالت ہے۔ اگر کسی کام کے چند طریقے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا اس کی دلیل نہیں کہ دوسرے طریقے غلط ہیں، خصوصاً جب کہ اختیار کردہ طریقے میں کوئی خاص فائدہ ہو۔ یہاں بجائے حضور کے حضرت عباس سے توسل میں ایک اہم افادہ مقصود ہے۔ حضور اقدس سے توسل کا استحباب سب کو معلوم تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی کو وہم ہوتا کہ غیر نبی سے توسل حرام ہے، تو حضرت عمر نے حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر بتا دیا کہ غیر نبی سے توسل اسی طرح مستحب ہے جیسے انبیاء کرام سے ہے۔ تو اس میں مطلب پھر جو ہی تفصیل ہے اور سیکھنے اور سمجھنے کا ہمیں اس حدیث پاک سے یہ ملتا ہے کہ وہابی جو ہیں بالکل عقل سے پیدل میرے احمق اور ضدی اور فسادی ہیں، یعنی کہ بخاری کی روایت ہے سیدھی سیدھی ہے، اس میں توسل کا ذکر ہے اور پھر بھی یہ وسیلے کے منکر ہیں۔ یعنی کہ جب ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ عز و جل اپنے نبی کے وسیلے سے ہماری یہ مشکل آسان فرما دے، تو یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
اتنی جاہل یہ قوم ہے اور اتنا یہ شور مچاتی ہے، اور ہمارے بعض بھولے بھالے سنی بھائی بہنیں ان کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، پروموٹ کیسے کرتے ہیں؟ ان کی آڈیوز سنتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان کی تحریریں آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اب بھی آپ کو وصیت ہے، نصیحت ہے، تاکید ہے کہ صرف اور صرف سنی بریلوی علماء کو سنا کریں، انہی کو پڑھا کریں، اور جس تحریر کے بارے میں پتہ نہ ہو نا یہ کس کی ہے تو اس کو دیکھنا بھی نہیں۔ زندگی بھی آسان رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور آخرت کی منزل بھی آسان رہے گی۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ حدیث نمبر 626 ہے، عباد بن تمیم اپنے چچا عبداللہ بن زید مازنی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن دیکھا جس دن استسقاء کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور لوگوں کی طرف پشت مبارک اور قبلے کی جانب رخ انور کر کے دعا کرتے رہے، پھر اپنی چادر پلٹی، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں بلند آواز سے قرأت کی۔ بارش کی دعا 628 پر ہے۔ ام المومنین حدیثہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ اسے نفع دینے والی بارش بنا، اللہم سیبا نافعا۔ یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اللہم سیبا نافعا۔ حدیث نمبر 631 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی کنجی 5 ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اس کی شرح ہے، جلد اول میں 230 تا 234 پر مفصل بحث ہو چکی ہے۔ وہیں ہم نے دلائل قاہرہ سے ثابت کر دیا کہ لا یعلمہا الا اللہ سے مراد علم ذاتی قدیم واجب غیر متناہی بالفعل ہے۔ یہ بلا شبہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ رہ گیا عطائی، وہ اللہ کی عطا سے انبیاء کرام اولیاء اعظام کو بھی حاصل ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ کے بتائے بغیر عقل کے حساب سے کوئی نہیں جانتا، اور یہ امور غیبیہ میں سے ہیں جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی یا الہام کے ذریعہ کسی کو بتائے۔ ہر انصاف پسند کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ لا یعلمہا الا اللہ، جنہیں سوا اللہ کی کوئی نہیں جانتا۔ یہاں اس بات سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں کہ جملہ اس بات اور نفی دونوں پر مشتمل ہے۔ اس میں باری تعالیٰ کے لیے اس بات ہے اور غیر باری تعالیٰ کے لیے نفی، اور یہ ظاہر ہے کہ جس علم کا باری تعالیٰ کے لیے اس بات ہے اسی کی غیر سے نفی، اور یہ طے ہے کہ باری تعالیٰ کے لیے میں ذاتی قدیم واجب غیر متناہی بالفعل کا اس بات ہے، ثابت کیا گیا ہے، تو اسی کو مخلوقات سے نفی ہوگی، اور یہ اہل سنت کے عقیدے کے مضر نہیں، خلاف نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ مخلوقات کا علم عطائی یعنی عطا کیا گیا ہے، حادث ہے یعنی کہ ختم ہونے والا ہے، ممکن متناہی بالفعل ہے، اس لیے یہ ارشاد ہمارے عقیدے کے مزاحم نہیں۔ اس ارشاد کا حاصل یہ ہوا کہ بغیر اللہ کی عطا کے ان چیزوں کا علم کسی کو نہیں، اللہ کی عطا سے ہے۔ تو یہ مطلب کہ یہاں پر علامہ ابراہیم بیجوری شرح قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ان 5 باتوں کا علم عطا فرما دیا تھا۔ علامہ ساوی سورہ لقمان کی تفسیر میں لکھتے ہیں، علماء نے فرمایا حق یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک اللہ عز و جل نے انہیں ان 5 باتوں پر مطلع نہیں فرما دیا، البتہ ان کے مخفی رکھنے کا حکم دیا تھا۔ ابواب الکسوف، پہلی روایت پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ سورج گہن لگا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے جلدی سے اٹھے جہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی جہاں تک کہ سورج کھل گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند میں گہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، اور جب اسے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو جہاں تک کہ گہن دور ہو جائے۔ یہ اس دن لگا تھا مدینہ پاک میں جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے وصال فرما گئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو اس پر یہ وضاحت دے دی گئی۔ اسی کو حدیث نمبر 635 میں بیان کیا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج میں گہن لگا جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج میں گہن لگا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں کسی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے گہن نہیں لگتا۔ جب تم گہن دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو۔ سورج گہن اور چاند گہن کی جو نمازیں ہیں ان کا طریقہ آپ کو بہار شریعت حصہ 4 سے مل جائے گا۔ اس کے بعد حدیث پاک 640 میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی، تھوڑی تفصیلی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس میں سورہ بقرہ پڑھنے کی مقدار لمبا قیام فرمایا، پھر لمبا رکوع کیا، اس کے بعد سر اٹھایا اور طویل قیام فرمایا، یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے والے رکوع سے کم تھا، اس کے بعد سجدہ کیا، پھر لمبا قیام فرمایا اور یہ پہلے والے قیام سے کم تھا، اس کے بعد لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے والے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا اور یہ پہلے والے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے والے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر نماز سے فارغ ہو گیا اور گہن ختم ہو چکا تھا۔ تو ارشاد فرمایا بے شک چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے ان میں گہن نہیں لگتا، جب تم اسے دیکھو تو اللہ کی یاد کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے حضور کو دیکھا کہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے حضور نے کچھ لیا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ حضور پیچھے ہٹ آئے، تو فرمایا میں نے جنت دیکھی، چاہا کہ ایک گچھا لے لوں، اگر میں اسے لے لیے ہوتا تو جب تک دنیا رہتی تم لوگ اسے کھاتے، اور میں نے جہنم دیکھا، اس سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جہنمیوں میں میں نے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ؟ تو فرمایا ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا کیا عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر ان کے ساتھ زمانے بھر احسان کرو اور پھر کوئی ناگوار بات دیکھیں گی تو کہیں گی میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اللہ اللہ۔ سجود القرآن آگے ٹاپک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں سورہ نجم پڑھی اور اس میں سجدہ کیا، اور حضور کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، علاوہ ایک بڈھے کے جس نے ایک مٹھی کنکری یا دھول لی اور اسے اپنی پیشانی تک اٹھایا اور یہ کہا یہ مجھے کافی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا کہ کافر رہنے کی حالت میں قتل کیا گیا۔ مسائل میں لکھا ہے کہ ہمارے یہاں قرآن مجید میں 14 جگہ سجدہ واجب ہے، تالی پر بھی اور سامع پر بھی، یعنی قرات کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی، خواہ وہ واقعی سن رہا ہو یا سننے والوں کے حکم میں ہو۔ مثلا مقتدی اور امام نے آیت سجدہ تلاوت کی، یہ دور ہے قرات نہیں سن رہا مگر اقتداء کی وجہ سے سامع کے حکم میں، اس لیے اس پر بھی واجب ہے۔ آیات سجدہ ہمارے ہاں 14 ہیں اور امام شافعی علیہ رحمہ کی ہاں غالباً 15 ہیں۔ حدیث نمبر 646 ہے۔ عطا بن جسار نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والنجم پڑھا اور حضور نے اس میں سجدہ نہیں فرمایا۔ ابو سلمہ نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے سورہ اذا السماء انشقت پڑھی تو اس میں سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا ابو ہریرہ کیا میں نے آپ کو سجدہ کرتے نہیں دیکھا؟ تو فرمایا اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے نہ دیکھا ہوتا تو سجدہ نہ کرتا۔ ابواب ہے تقصیر الصلاۃ،
نماز میں قصر کرنا۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔